أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جیسے شیطان چھو کر خودی کر دیا ہو. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے. فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ کی نصیحت سن کر رک گیا اس کے لیے وہ ہوگا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کی طرف ہے، اور جو پھر دوبارہ حرام کردہ چیز کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے. ایسے لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. دیکھیے پہلے آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں پر یہ آیت کریمہ آئی ہے کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اس آیت کریمہ کے اندر جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ سود خوری کی یہ کیفیت قبر سے اٹھتے وقت یا میدان محشر میں ہوگی کہ آدمی خودی ہوگا، ایک دم پاگلوں کی طرح بے چین بے قرار ہوگا. سود کا معاملہ بہت خطرناک ہے اسلام کے اندر. اسلام کے اندر سب سے بڑا جرم سود کا مانا جاتا ہے، اور اس سے بڑا جرم ان لوگوں نے یہ کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. یعنی آپ 100 روپے سے تجارت شروع کرتے ہیں تو 100 کی جگہ پہ آپ 150 روپیہ کماتے ہیں. تو ان کا منشا یہ، ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے 100 سے 150 روپیہ آپ نے کمایا، سود والا بھی 100 آپ کو دیتا ہے، 150 روپیہ لیتا ہے، تو پھر دونوں سود ہو گیا. بلکہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ رب العالمین نے سود کو حرام کہہ دیا اور تجارت کو حلال کہہ دیا ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر یہ ہے کہ تجارت میں تو نقد رقم اور کسی چیز کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے، دوسرا اس میں نفع اور نقصان کا امکان رہتا ہے، جبکہ سود میں یہ دونوں چیزیں مفقود ہیں. عظمہ یہ کہ اللہ نے حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے، پھر یہ دونوں ایک کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو آپ تجارت کر رہے ہیں اس میں نفع کا بھی امکان ہے اور نقصان کا بھی امکان ہے، دونوں اعتبار سے نقصان اور نفع کے امکان ہے. لیکن سود جو ہے اس میں سوائے نفع کے نقصان کا کوئی امکان نہیں ہے. تو لہذا آپ کا ذہن کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ آپ سود کو اور تجارت کو دونوں کو حلال کہہ دیں؟ لہذا ایسی بات نہیں ہے. سود حرام ہے، تجارت حلال ہے. پھر اسی آیت کریمہ کے آگے اللہ رب العالمین نے ایک چیز اور بیان کیا جس کی تفسیر یہ ہے کہ قبول ایمان یا توبہ کے بعد پچھلے سود پر گرفت نہیں ہوگی. یعنی جو لوگ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو نصیحت سن کر رک گیا، یعنی ابھی میں نے آپ کو بیان کیا کہ بھائی سود نہیں لینا چاہیے، سود کے بارے میں آپ کے پاس علم نہیں تھا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سب سے پہلے کہا کہ سود کو میں حرام کہتا ہوں، سود کو میں ختم کرتا ہوں. تو اس اعتبار سے اگر زمانے جاہلیت کے اندر کسی نے سودی کاروبار کیا بغیر علم کے، اس کے پاس علم نہیں تھا، اگر اس نے تجارت کیا سودی کاروبار کا اور اس کے بعد اس کے پاس قرآن اور حدیث کی دلائل آ گئی، اسے چھوڑ دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی ذات غفار ہے، رحیم ہے، غفور ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اسے معاف کر دے گا. اللہ رب العالمین نے اس مقام پہ ایک جگہ اور فرمایا کہ اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، یعنی یہ کہ وہ توبہ پر ثابت قدم رہتا ہے یا عامل فسادیات کی وجہ سے اس حالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے، اسی لیے اس کے بعد دوبارہ سود لینے والے کے لیے وعید ہے.
یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے جو دوبارہ سود لیتا ہے، آپ کے پاس میں نے آپ کو سمجھا دیا، آپ کو نصیحت میں نے کر دیا، اس کے باوجود آپ سود لے رہے ہو، اس کے باوجود اس گھنونے جرم کا ارتکاب کر رہے ہو، اتنا بڑا جرم ارتکاب کر رہے ہو، اتنا بڑا گناہ آپ دوبارہ کر رہے ہو، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ کو شریعت سے، آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی دلیل آ گئی، پھر بھی آپ لے رہے ہو، کہ آپ کی ہٹ دھرمی کی دلیل ہے، آپ ہٹ دھرم ہو چکے ہو، آپ نے شریعت کو سمجھا نہیں، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سمجھا ہی نہیں، آپ سرسری نظر سے اسے سنے اور اسے اپنے کانوں سے نکال دیا۔ ایسا کرنے والا شخص اللہ رب العالمین کی گرفت میں آئے گا۔ ایسا کرنے والے شخص کے لیے وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنمی ایسا آدمی ہے جو سود کو لیتا ہے اور سود کو دلاتا ہے، اور اس کے بعد وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا اور اسی پر جمع رہتا ہے۔ لہذا محترم حضرات، اگر اللہ نے آپ کو علم دے دیا، سود کے حرام کے بارے میں آپ کے پاس علم آ گیا، اس کی تباہ کاریوں کا علم ہو گیا، تو آپ کے اوپر اول ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ سود کو ترک کر دیں۔ تجارت میں اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا ہے اسی میں دعا کریں۔ تجارت میں برکت ہے۔ سود انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ سود کے ذریعے سے آدمی اپنے گھر، اپنی بیوی اور بچوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ سود کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب آدمی سودی کاروبار کرتا ہے تو اس کا جو چین اور سکون، حقیقی چین اور سکون جو اس کے دل کا رہتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ سود بہت بری چیز ہے، سود سے اسلام نے منع کیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سود جیسے خطرناک جرم سے کا ارتکاب کرنے سے بچیں، توبہ کریں اگر ہم سے ہوا ہے، استغفار کریں، اگر ابھی بھی ہمارے پاس سودی چیز ہے تو اسے واپس کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو کر رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی اور تلافی کر لیں۔ اگر ایسا ہم نے نہیں کیا تو ہم سب جو سودی کاروبار میں ملوث ہیں اور لوٹا نہیں ہم نے، تو اللہ رب العالمین کا حتمی فیصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ ایسا کرنے والا آدمی جہنم میں رہیں گے ایسے لوگ، اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ سود بہت خطرناک جرم ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم۔ اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر سود کی معنوی اور روحانی نقصانات کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ سود جو ہے، یہ سود جو انسان کو ہے یہ مٹا دیتا ہے، اس کی ہستی کو ختم کر دیتا ہے، اس کے وجود کو مٹا دیتا ہے، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی دولت، اس کی شہرت معاشرے سے اللہ ختم کر دیتا ہے، اور اس کی تجارت جو کچھ موجود ہے اللہ اسے بھی ختم کر دیتا ہے۔ اور تجارت ایک ایسی چیز ہے، صدقہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بڑھاتا ہے، برکت دیتا ہے۔ لہذا محترم حضرات، صدقے کی طرف زیادہ توجہ دیجیے، تجارت کیجیے۔ تجارت میں اللہ نے آپ کو جتنا نوازا ہے زیادہ سے زیادہ بڑھ کر تجارت میں صدقہ کیجیے۔ تجارتی پیسے سے آپ اللہ کو خوش کر سکتے ہو۔ سود کا پیسہ لاکھوں روپیہ صدقہ کر دو، سوائے گناہ کے آپ کو ثواب نہیں ملنے والا ہے، وہ آپ کی نیکی نہیں لکھی جائے گی۔ اگر آپ نے اپنی تجارت میں سے 100 روپے بھی خرچ کیا رب کے راستے میں، تو وہ 100 روپیہ آپ کا اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنا گنا اجر دے گا آپ کو۔ اور آپ سودی کاروبار کریں گے تو سود یہ انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے، یہ انسان کو ختم کر دیتی ہے، اس کے مال کو اور اس کے آنے والی نسلوں پر بھی سود کا اثر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سود جیسے خطرناک جرائم سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ اے رب کریم، ہمیں سود جیسی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، ورنہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ رب العالمین کسی ناشکرے اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔ اگر ہم اسی میں جمے رہے، سود کو نہ چھوڑا، سود کی برائیوں کو نہ ترک کیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پسند نہیں کرے گا، اور جب رب پسند نہیں کرے گا تو پوری دنیا کی طاقت مل جائے آپ کو جنت نہیں دلا سکتی ہے۔
جنت تب آپ کو ملے گی جب آپ کا رب آپ سے خوش ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو ہمیشہ دیکھیں اکثر مقام پہ اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں بیان کیا۔ سود یہ انسانی زندگی کے اندر سب سے برا عمل ہے، سب سے گھٹیا عمل ہے کہ آدمی سودی کاروبار کرے، سود لے، سود دے، سود کے کسی بھی مسائل میں گرفتار ہو، اگر ہے تو اسے ختم کر دے، اور اگر کیا تھا تو اس کے بارے میں توبہ اور استغفار کر لے۔ کیوں؟ یہ بہت بری چیز ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بیان کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَغَضَبُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسی سخت وعید ہے سود خوروں کے لیے کہ اگر یہ لوگ اس چیز کا ارتکاب کرنا نہیں چھوڑتے ہیں، یعنی آپ اپنی زندگی کے اندر سودی کاروبار میں ملوث ہیں، میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتا رہا ہوں، آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اسے ختم کر دیں، اس کے باوجود آپ اتنے برے انسان ہو کہ آپ اس چیز کو ترک نہیں کرتے، تو یاد رکھ لینا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ آپ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ آپ جنگ کر رہے ہیں، اس کے رسول کے ساتھ۔ آپ پسند کریں گے اللہ سے لڑنا؟ آپ پسند کریں گے رسول اللہ سے لڑنا؟ نہیں کریں گے تو پھر اسے ختم کرو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا، کہتے ہیں کہ اگر اسلامی مملکت ہو، یعنی جہاں پر اسلامی قوانین نافذ کی جاتی ہو، اور اگر ایسا کوئی شخص ہے جو سود خوری کرتا ہے، سود کا کاروبار چلاتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، اسے سمجھایا جائے، اسے بتایا جائے، اگر وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، بہتر ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے گردن کو مار دیا جائے۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ لیکن یہ قانون کہاں نافذ کیا جائے گا؟ جہاں اسلامی ممالک ہو۔ ہمارے ہندوستان میں یہ چیز نہیں ہوگا۔ ہمارے ہندوستان میں ہم صرف سمجھا سکتے ہیں کہ سود ایک گندی چیز ہے جس سے انسانی زندگی کا سکون، اطمینان، ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ ہم بتا سکتے ہیں کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، تجارت کو حلال قرار دیا ہے، سود میں نقصان ہے، تجارت میں برکت ہے۔ جب آدمی سود لیتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ آدمی اپنی زندگی ہی کے اندر اگر اسے ختم نہیں کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم اسے بتائیں گے کہ سود ایک گندی چیز ہے، سود لینے والا یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے، لیکن ہم اسے اس معاشرے اور سماج کے اندر خصوصاً ہندوستانی قوانین کے اعتبار سے اسے سزا دینے کے حقدار نہیں ہے۔ لیکن کم سے کم اللہ کے نیک بندو سود خوروں کو سمجھاؤ، اگر وہ مانے تو ٹھیک، نہ مانے تو ان سے بائیکاٹ کر لو، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اگر وہ ایکسپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو اہلاً و سہلاً مرحبا، ان کا استقبال کرو، انہیں سمجھاؤ، ان کا سپورٹ کرو۔ لیکن اگر وہ جان بوجھ کے ہٹ دھرم بن جاتے ہیں، جان بوجھ کے سودی کاروبار نہیں چھوڑتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بائیکاٹ ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کی بدبو آپ کی زندگی کے اندر بھی آ سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحبت صالح پورا صالح پورا، صحیح صحبت صحیح اثر، اور غلط صحبت غلط اثر پیدا کر دیتی ہے۔ لہذا محترم حضرات، معزز ناظرین، ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ انسانی زندگی کے اندر نیک عمل کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، نماز کے پابند ہونا چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، سودی کاروبار کو ختم کر دینا چاہیے،
زندگی کے اندر اگر ہم سچ مچ ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جو لوگ سود لیتے ہیں دیتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے۔ اس کے بعد ایک آیت، اسی آیت کا ٹکڑا ایک چھوٹ گیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دونوں آپشن بیان کر دیا۔ اگر آپ توبہ کرتے ہیں سودی کاروبار سے تو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ اصل تمہارا مال تمہارا ہے، یعنی اگر آپ نے کسی کو سود پر کوئی پیسہ دیا تھا تو آپ اپنا اصل مال اس سے لے لو۔ آپ نے 1000 روپیہ دیا تھا تو آپ 1000 روپیہ لے لو۔ اگر وہ آپ کو کم کر کے دیتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، اگر آپ زیادہ کر کے لیتے ہو، کم وہ کرتا ہے تو وہ آپ پر ظلم کرتا ہے، زیادہ آپ کرتے ہو تو آپ اس پر ظلم کرتے ہو۔ لہذا اسلامی تعلیمات یہ حکم دیتا ہے کہ نہ آپ اس پر ظلم کرو نہ وہ آپ پر ظلم کرے، جتنا آپ کا مال ہے اصل مال آپ لے لو اور سود کو ختم کر دو، سود سے توبہ کر دو۔ اللہ تعالی ہمیں سود جیسے گندی اور ناپاک چیز سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو سود جیسے تباہ کاریوں سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔